محترم حضرت شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو، آپ کی نسلوں اور تسبیح خانے کو سدا شاد و آباد رکھے اور آپ ایسے ہی لوگوں کو راہ راست پر لانے کا ذریعہ بنتے رہیں، آمین۔ میرا سارا بچپن اپنے ہی گھر میں ڈرتے اور سہمتے گزرا کہ میرے بھائی جو مجھ سے عمر میں بڑا ہے، اس کی صحبت اور عادات اچھی نہیں تھی۔ اس کی ان باتوں پر والدین اسے ڈانٹ دیتے تھے اور اس سے زیادہ کچھ نہ کرتے، جس کی وجہ سے والدین سے بات کرتے ہوئے میرے مزاج میں بھی چڑچڑاپن رہتا تھا۔ آخرکار بھائی کے دل میں اللہ نے میرے لیے رحم ڈالا اور دوبارہ کبھی اس نے تنگ نہ کیا۔ اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب کالج میں داخلہ لیا تھا تو گھر والوں سے مکمل توجہ نہ ملنے کی وجہ سے میں بھی غلط صحبت کا شکار ہو گئی اور اپنے ہی خاندان کے ایک لڑکے کو پسند کرنے لگی۔ جب گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے میرے اوپر کچھ سختی کی اور لڑکے کی والدہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ مجھ سے منتفر ہو گئی، لیکن اپنے بیٹے کے اصرار پر میرے والدین سے میرے رشتے کی بات کرنے آئی، لیکن میرے سب گھر والوں نے مخالفت کی اور رشتے سے انکار کر دیا۔ گھر والوں نے بیجا میرا رشتہ نہ کیا اور وقت پر شادی نہ ہونے کی وجہ سے میں انٹرنیٹ کے ذریعے گناہوں والی زندگی میں بہت آگے نکل گئی اور اس دوران کسی نامحرم سے بھی میری بات چیت شروع ہو گئی، جس سے میں گناہوں کی دلدل میں مزید پھنستی گئی۔ اس سے پہلے کہ میں تمام حدیں پار کر کے آگے نکل جاتی، میرے اللہ کو مجھ پر ترس آ گیا اور ایک دن میری ایک قریبی رشتہ دار خاتون نے مجھے عبقری رسالہ لا کر دیا۔ یہ وہی رشتہ دار تھی جنہوں نے اس سے پہلے میرے گھر والوں کو میرے خلاف کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن میرے اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عبقری رسالے نے میری زندگی، میری سوچیں اور خواہشوں کو بدل کر رکھ دیا۔ ایک ایسا انقلاب میری زندگی میں آیا جو کسی کرشمے سے کم نہیں ہے۔ میں نے عبقری رسالے میں سے یا کہارو کا وظیفہ ایک نامحرم کی محبت کو پانے کے لیے شروع کیا کہ اس وظیفے کی وجہ سے مجھے میرے مجازی محبت مل جائے، لیکن میرے اللہ کو کچھ اور ہی مطلوب تھا۔ میں نے یہ وظیفہ اور نماز اپنی مجازی محبت کو پانے کے لیے شروع کیا۔ جس دن میں نے یہ وظیفہ شروع کیا، اس دن سے مجھے خود پتہ نہیں چلا کہ میں کیا سے کیا بن گئی۔ میں نے اس وظیفے کی برکت سے مسنون اعمال کرنا شروع کر دیے، نماز پڑھنا شروع کر دی اور میرے ذکر میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ جس شخص سے رابطے کیے بغیر میرا ایک پل نہیں گزرتا تھا، اب اعمال اور بالخصوص یا کہارو پڑھنے کی برکت سے میں نے بات کرنا تو دور کی بات میسج تک کرنا بند کر دیے اور میرے گناہوں کی بنیادی وجہ جو میرا موبائل بن رہا تھا، اللہ کے نام کی لذت ایسی ملی کہ اپنا موبائل توڑ کر پھینک دیا کہ یہی میرے اور اعمال والی زندگی میں رکاوٹ تھا جسے میں نے خود ختم کر دیا۔ عبقری کے ذریعے میرا اللہ مجھے مل گیا۔ سارا دن اعمال میں مشغول رہتی اور کبھی اگر اس شخص کا خیال آتا تو اللہ سے خیر مانگتی رہتی۔ جب میں نے خلوص اور مستقل مزاجی سے اعمال والی زندگی کو اپنے اندر سمو لیا تو مجھے دوران ذکر اور دعا ایسے محسوس ہوتا کہ میرا اللہ میرے بالکل قریب میری فریاد سن رہا ہے۔ بس پھر میں اپنے اللہ سے راز و نیاز کرتی، تہجد اور اشراق کی نماز کو بھی اپنے معمول میں شامل کر لیا اور حرام کھانے اور چیزوں سے بچنا شروع کر دیا۔ میں جو بھی کھانے کا ارادہ کرتی ہوں، اللہ مجھے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کھلا دیتا، اور اگر کسی رشتہ دار عزیز سے ملنے کی تمنا کروں تو وہ خود چل کر گھر آ جاتا ہے۔ میری اللہ نے ایسی غیبی مدد فرمائی کہ خود حیران ہوں، اور پھر مستقل مزاجی سے عمل کرنے کی برکت سے اللہ نے کب میرے دل اور وہم و گمان سے اس نامحرم کی محبت کو نکال کر اپنی محبت کو دل میں ڈال دیا، مجھے خود پتہ نہ چلا۔ میرے دل میں بس اللہ کی محبت ہے اور زندگی میں سکون ہے۔ جو بے چینی، بے قراری اور پریشانی تھی وہ اعمال کی برکت سے ختم ہو گئی ہے۔ پھر میری زندگی میں جب مجھے یہ نعمتیں ملی تو مجھ سے اعمال میں کوتاہی ہونا شروع ہو گئی۔ آپ کی شب جمعہ میں ہونے والی محفل بھی سننا چھوڑ دی، جس کی وجہ سے میرا اپنے اللہ کے ساتھ رابطہ کمزور ہونا شروع ہو گیا اور میں گناہوں کے جال میں دوبارہ جانے لگی۔ لیکن دل ہی دل میں اللہ کو اللہ سے مانگنا نہ چھوڑا، جس کی ترتیب آپ ہی کی محفل میں سنی تھی۔ ایک دن ایسے ہی میں
غفلتوں میں ڈوب رہی تھی کہ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے کہا ہو کہ جو گناہ تم کر رہی ہو اگر اللہ یہ لوگوں پر ظاہر کر دے اس کے بعد میری حالت غیر ہو گئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ میں کئی دن تک اسی کیفیت میں رہی اور ڈر اور خوف اتنا زیادہ اللہ کا دل میں بیٹھ گیا کہ کسی سے بات بھی نہ کر سکتی تھی، صرف ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی اور مرنے کے بالکل قریب تھی۔ ایسا لگا جیسے اب میرا آخری وقت قریب ہے۔ جب بھی مجھے اپنی سابقہ زندگی کا خیال آتا اور وہ کیفیت آتی کہ اگر میرا گناہ اللہ پاک ظاہر کر دے تو اس کے بعد میں شرم سے اپنا سر جھکا لے اور مجھے موت کی تکلیف سے زیادہ اذیت اس کیفیت میں محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ سے آپ کی شب جمعہ کی محفل کو سننا شروع کیا اور اللہ کو مانگنا شروع کیا، اپنی غفلتوں اور گناہوں سے توبہ کی۔ اللہ کا مجھ پر خاص کرم ہوا اور مجھے اعمال، ذکر اور نماز والی زندگی دوبارہ ملنا شروع ہو گئی۔ اللہ کا یہ خاص کرم ہے کہ اس نے اپنی رحمت اور فضل کو مجھ پر دوبارہ متوجہ کیا ہے، میرے گناہوں کو ظاہر کیے بغیر، مجھے میرے گناہوں کی سزا دیے بغیر ایک نئی زندگی عطا فرمائی اور ہدایت دی جس پر اس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اللہ سے اب یہی دعا ہے کہ مجھے تسبیح خانہ اور اعمال والی زندگی کے ساتھ جوڑے رکھے، آمین، انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔